ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین یہ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ مدرسہ جامعہ عربیہ صدیقیہ قطب پور ضلع کرولی میں حاضر ہیں۔ یہاں طلبہ کا سالانہ اختتامی تقریری مسابقہ تھا، اس عنوان سے آنا ہوا تھا۔ اسی توسط سے ہم نے آج ملاقات کی جامعہ حاضہ کے محترم مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی سے، اور ادارے کے تعلق سے ان سے انٹرویو لینے کا ارادہ کیا۔ ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ مفتی خلیل احمد صاحب اس ادارے جامعہ کے بانی ہیں، اور اپنے خون جگر سے انہوں نے اس کو سینچا ہے، اور ان حالات میں جبکہ اس علاقے میں سخت کام کرنے کی ضرورت تھی اور بہت طلبگار علاقہ تھا، متمنی علاقہ تھا، انہوں نے یہاں پر اس جیسے ادارے کو بنایا۔ ہمارے پیچھے جامعہ کی پوری عمارت نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اپنی جوانی کا حصہ، نوجوانی کا حصہ حضرت نے یہاں پر کھپا دیا، اور اس کے بعد یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت صوبہ راجستھان میں جمعیت سے بھی وابستہ ہیں اور صوبائی جمعیت کے نائب صدر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحفظ دین راجستھان کی جو صوبائی کمیٹی ہے اس کے سرپرست بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت سے سوال کریں گے کہ ادارہ کب وجود میں آیا، قیام کب وجود میں آیا، اور کن حالات میں آپ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور کتنا عرصہ ادارے کو ہو گیا؟ مدرسے کی بنیاد سن مئی 1994 میں ہے، اور اس وقت میں جے پور میں تدریسی خدمات انجام دیتا تھا جامعہ العلوم بڑی مسجد جالو پورہ میں۔ ہمارے علاقے میں جب آنا جانا ہوتا تھا تو یہاں کوئی خاطر خواہ مدرسہ نہیں تھا، اور طالبان علوم جو ہے وہ دوسرے علاقوں کا قصد کرتے تھے اس تعلق سے۔ تو علاقے کے کچھ ذمہ دار حضرات نے توجہ دلائی کہ یہاں اپنے علاقے میں مدرسہ ہونا چاہیے، تو اسی کے پیش نظر جو ہے مئی 1994 میں ایک سادہ سی تقریب میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ مدرسے تقریباً 25 سال ہونے جا رہے ہیں مدرسے کے قیام کو۔ تعلیمی سرگرمیاں ادارے میں کہاں تک ہے، اور کتنے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو مصروف عمل ہیں، اپنا کام انجام دے رہے ہیں؟ مدرسے کا بنیادی مقصد تو دینی تعلیم کی اشاعت ہے، اور اس تعلق سے مدرسے میں شعبہ نادرہ ہے، شعبہ حفظ ہے، اور عربی درجات بھی ہے۔ عربی درجات میں درس نظامی کے اعتبار سے سال پنجم تک کی تعلیم ہے، یعنی عربی چہارم، اور ساتھ میں ہمارے یہاں پر عربی درجات میں داخلے کے متمنی ایسے طلباء جو کسی اسکول سے یا گھر سے ایسے ہی آ گئے، جن کو اردو وغیرہ اچھی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے الگ سے ایک کلاس ہم نے مرتب کر رکھی ہے جس کو اعدادیہ کے نام سے مدرسے میں جانا جاتا ہے۔ اس میں ان بچوں کی جو اسکول سے 10ویں 12ویں، بعض بچے جو ہیں اور آگے کی تعلیم بھی حاصل کر کے یہاں آتے ہیں، اور ان کو ذوق ہوتا ہے کہ ہم عالم بن جائیں، تو ان کی ابتدائی جو ہے وہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کا تصحیح ناظرہ اور اردو خواندگی وغیرہ کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو عربی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس معنی اگر 6 کلاسیں عربی درجات کی ہیں، اور 5 کلاسیں درجہ ناظرہ میں ہیں، اور 8 کلاسیں درجہ حفظ میں ہیں، اور اس سال سے تجوید کا بھی نظام شروع ہوا ہے۔ قاری محمد عادل صاحب ہیں جو ہمارے مدرسے سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور جامعہ القراءت کفلتہ سے فارغ ہیں، اور ان کو یہاں تجوید و قراءت کے سلسلے میں ہی رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ مدرسے میں تجوید کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ فی الحال مدرسے میں کتنے طلباء ہیں جو اور استفادہ کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک بات رہ گئی، مدرسے میں جہاں عصری دینی تعلیم کا نظام ہے، وہاں حکومت راجستھان سے منظور شدہ 8ویں کلاس تک اسکول کا نظام ہے، اور الحمدللہ اس میں تقریباً 350 بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، اور 8ویں کلاس کے بعد بھی 9th 10th 11th 12th تک کی تعلیم کے لیے ہم گاؤں کے اسکول سے توافق کر کے اور جو ہے نا اپنے بچوں کو وہاں بھی پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال 10ویں 12ویں 11ویں 9ویں کلاسوں میں تقریباً 40 بچے ایسے ہیں جو 8th کلاس کے بعد کی کلاسوں میں ہیں۔ تو ماشاءاللہ ادارے میں جہاں دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اصلی تعلیم بھی چل رہی ہے۔ جی جی، یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ادارے اس طرف اب آنے لگے ہیں، اور مفتی صاحب کو ہم شروع سے جانتے ہیں، شروع سے یہ نظریہ تھا کہ دونوں تعلیم ہم آہنگی کے ساتھ چلیں، اور اب مفتی صاحب اس میدان میں سرگرم عمل ہے۔ تو
ایک تو وہ طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مستقل دینی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے مدارس کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ یہ کہا جائے اکثریتی تعداد ہمارے طلبہ کی وہ ہوتی ہے جو عصری تعلیم میں ہی رہتے ہیں اور دین سے بالکل دور رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ویکیشنز میں، چھٹی میں، ان کی تعطیلات میں کیا آپ کے یہاں پر کوئی ویکیشن کورس، مختصر مدتی کورس ان کی بنیادی دینی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ سلسلہ ہمارے مدرسے میں ایک لمبے زمانے سے چل رہا ہے۔ ابھی ان دنوں میں چونکہ اس مدرسے کی سالانہ تعطیلات اور اسکولوں کی سالانہ تعطیلات تقریباً برابر آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے مدرسے کی سالانہ تعطیلات ہو جانے کی وجہ سے ہم اسکول کے ان بچوں کو جو تعطیلات میں، اپنے اسکول کی تعطیلات میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے۔ البتہ اس سے پہلے 5 7 8 سال تک جو ہے ایک بڑی تعداد اسکول کے بچوں کی، اس میں 9 10 11 12 تک کے بچے 1 1.5 مہینے ہمارے یہاں آتے تھے، ان کا ہم پورا نظام بناتے تھے، اور ان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو 1 مہینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا مدرسے کے ماحول میں آ کر کے مزاج بنا، اور انہوں نے پھر اسکول کی تعلیم کو چھوڑ کر کے اور ماشاءاللہ وہ عالم بن گئے۔ اور ایسی مثالیں ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کی بہت ساری ہے جو ماشاءاللہ صرف چھٹیوں کے لیے یہاں آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے عالم کا کورس پورا کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، کچھ بچے قطب پور کے ہیں، گنسار کے ہیں، جے پور کے ہیں، کوٹا کے ہیں، ایسے بچے۔ ناظرین، اس چیز سے میں خود بھی واقف ہوں، یہ کورس جو چلا کرتا ہے، اس کورس سے خود میرے چھوٹے بھائی نے بھی ادارے سے استفادہ کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے اور آگے نظم کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ادارے کے تحت مسلمانوں کی جو عوام ہے، عوام کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیمی بیداری کے لیے کوئی نہ کوئی نظم بنایا جاتا ہے تاکہ مدرسے والے اپنے مدرسے کے میدان سے نکل کر بھی عوام میں کام کر سکے۔ تو اس کے تحت، جامعہ کے تحت آپ کیا نظام چلا رہے ہیں؟ عوامی سطح پر اطراف میں جو کمزور بستیاں ہیں ان میں ہمارا سفر ہوتا ہے، اور وہاں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظام قائم کریں۔ جہاں کہیں جیسی بھی کوئی مالی تعاون کی یا اور تعلیمی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے گاؤں ہیں، 15 20 گاؤں ایسے ہیں، 15 20 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہماری کوششوں سے، ترغیب سے الحمدللہ وہاں مکاتب کا نظام شروع ہوا، اور مسلمانوں کی جہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے وہاں پر مکاتب کا نظام شروع ہو گیا، اور وہاں تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اور وہاں سے بہت سے بچے بھی یہاں مدرسے میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ۔ یعنی جن جگہوں پر آپ کام کر رہے ہیں ان جگہوں سے مفید اثرات اور نتائج سامنے آ رہے ہیں، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، کہ ایک عورت کا بننا ایک خاندان کا بننے کا سبب بنتا ہے، ایک عالم کے گویا کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ تو مستورات اور طالبات کی دینی تربیت کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کیا آپ کے تحت کوئی نظام ہے؟ ہمارے پروگرام میں تو پہلے سے ہی یہ بات شامل ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے، لیکن ہمارے لیے اس کے لیے جو اسباب ضروری تھے وہ مہیا نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ پچھلے سال سے گاؤں کے اندر ہی ایک چھوٹی زمین پر ہمارے بعض احباب کے تعاون سے جو ہے وہ تعلیم للبنات کے لیے تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ مدرسہ بن کے تیار ہو جائے گا، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگلے سال سے انشاءاللہ کم سے کم اطراف کی بستیوں کی بچیوں کو اعلیٰ دینی تعلیم انشاءاللہ ہم وہاں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس میں مزید یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ بہترین عصری تعلیم کا بھی کم سے کم میٹرک تک کا جو ہے وہ لڑکیوں کا نظام ہو، جسے جو اسلامی ماحول میں اور پردے کے ماحول میں اور جو ہے دینی ماحول میں ان کو دنیا کی تعلیم بھی مل جائے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ارادے ہیں، کوشش ہے۔ تو یہ جو طالبات کا نظام ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں، تو اس میں طالبات کو مدرسے میں قیام کرنا ہوگا یا اپ ڈاؤن کا بھی اس میں سسٹم رہے گا؟ ابھی تو قیام کا کرانے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی اپ ڈاؤن کا سسٹم ہم رکھیں گے چند سالوں تک، جب ہمیں پورا تجربہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس پورے اسباب ہو جائیں گے تب انشاءاللہ پھر ہم قیام دام کا بھی سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ علاقے میں رہتے ہوئے ان کی یہ ضرورت پوری ہونے جا رہی ہے، تو علاقے کے لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے اور ہر طریقے کے تعاون کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
ایک ہمارے اکابرین کی طرف سے شروع سے کوشش چلی ہے بطور خاص ہمارے وطن کی آزادی کے بعد سے کہ مکاتب کا نظام عام کیا جائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بنیادی عقائد و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. تو اس میدان میں آپ کی کوششیں ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک ہے اور آپ اس میں کتنے کامیاب ہیں؟ مکاتب کے نظام کے سلسلے میں بہت مؤثر اور بہت ہی مضبوط لائے عمل ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے قریب میں جو گنسار بستی ہے وہاں کے ذمہ دار مولانا محمود صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ میں ایک مثالی اور نمونہ کے طور پہ پیش کیے جانے والا مکتب قائم کیا ہے جس میں 300-350 بچے پڑھتے ہیں. اور ہم علاقے کے جو علماء حضرات ہیں جو دینی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں ان کو یہ نظام دکھاتے بھی ہیں، اور ہمارے مدرسے میں بھی جو مکتب کے طلباء ہیں ان کے نظام کو بھی جو ہے مضبوط کر رہے ہیں. اور رتن پور سے قاری اسلم صاحب وغیرہ یہ حضرات جو مکاتب کے نظام کو درست کرنے کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں ان کو بھی یہاں بلایا گیا ہے. ابھی کچھ اور حضرات بھی جو ہے مولانا موسیٰ صاحب وغیرہ کی جماعت آئی تھی. تو علاقے میں الحمدللہ تحریک چل رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکاتب کے لیے ہمارے مدرسے کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں کم سے کم 10% بجٹ جو ہے وہ مدرسے کا وہ ہم مکاتب پہ خرچ کریں. اور رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی بھی یہ ہدایات ہیں کہ ہر ادارے والا وہ 10% کم سے کم اپنا بجٹ جو ہے مکاتب کے اور خرچ کرے. اور الحمدللہ وہ ہمارے بعض احباب نے بھی اس میں پورا تعاون کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ. یہ اب تک تو جو کمزوریاں تھیں وہ تھیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال سے آئندہ کے اس میں ہم سطر میں جو ہے انشاءاللہ اس کو بہت مضبوطی سے کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی بھی موجودہ صورتحال میں تقریباً 15 جگہ ایسی ہیں جہاں جزوی تعاون کے ساتھ میں اور تعلیمی نگرانی جزوی تعلیمی نگرانی کے ساتھ میں مکاتب کا نظام چل رہا ہے. مدرسہ جامعہ عربیہ صدیقیہ کے بعد ہے. ماشاءاللہ. ایک ہمارے اکابرین کی طرف سے بارہا یہ باتیں آتی ہیں کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. آپ کا مزاج ہم شروع سے دیکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ خاص پروگراموں کے موقع پر یا بلا پروگرام کے بھی برادران وطن کی مدرسے میں آمد و رفت رہتی ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے. لیکن ایک عالمی میڈیا نے مدارس کا اور مسلمانوں کا جو تأثر پیش کیا ہے ان کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہ ملک مخالف ہوتے ہیں یا غلط سرگرمیوں میں ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے مدارس کو بالکل قریب سے دیکھا ہے، ہمارے اس جامعہ کو دیکھا ہے اور آپ کے ٹچ میں، ان کا مدارس کے بارے میں کیا تأثر ہے؟ مدارس کا نظام تو جو حقیقی نظام ہے وہ تو یہی ہے کہ مدارس میں ان لوگوں کو مسلمان بعد میں انسان پہلے بنایا جاتا ہے، اس کی انسانی تربیت کی جاتی ہے. ہمارے مدرسے کا الحمدللہ یہاں کے برادران وطن سے بہت اچھا ربط ضبط ہے. اور ہمارے کسی بھی پروگرام میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی تشریف لاتے ہیں، برادران وطن بھی ذوق شوق سے آتے ہیں. ہمارے پڑوس میں جتنے گھر ہیں وہ سارے برادران وطن کے ہیں، ہندو بھائیوں کے ہیں. مسلمانوں کے گھر ہم سے دور ہیں. ہماری کوئی بھی جو ہے پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے ہمارے ہندو بھائی ہی ہمارے ساتھ آتے ہیں. اور ہمارا شاید ہی کوئی پروگرام ایسا ہو جو ان کے مشورے کے بغیر ہوتا ہو. ہماری کمیٹی میں بھی جو ہے وہ 3-4 لوگ جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں میں سے ہیں، وہ باقاعدہ ہمارے مشورے میں شامل رہتے ہیں. اور ہم ابھی اس سال ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے پیام انسانیت کے تحت. ہمارے پڑوس میں جو ہاسپٹلس وغیرہ ہیں وہاں چاہے کوئی کسی بھی مذہب و دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہاں مریضوں کی خدمت ہمارے مدرسے کے طلباء کی ایک جماعت بنی ہے. وہ پیام انسانیت کے تحت میں وہاں جا کر کے ان کو مریضوں کو کھانا، فروٹس وغیرہ دوسری اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کی پوری ترتیب بنی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں ابھی ہم نے وہ بھی رکھا تھا، یہاں پر ایک کیمپ بھی رکھا تھا آنکھوں کی، اور ایک جنرل کیمپ بھی رکھا تھا میڈیکل کا. تو اس میں بہت سارے ہندو بھائی ہمارے یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا علاج کروایا. ناظرین، ہمارے لیے خاص بات یہ ہے کہ مدرسے کی کمیٹی میں برادران وطن شریک ہے، اور یہ بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے. ایک مثال ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب کے لیے. ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ ہر علاقے میں جو مسلم قوم ہے ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، ایمان و عقائد کے ساتھ، جن کو ہم باطل فرقے کہا کرتے ہیں. تو ان کے رد کے لیے جس طریقے سے ہر مدرسہ کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے، دارالعلوم دیوبند نے بھی انتظام کیا ہے، تو کیا جامعہ عربیہ کے تحت ایسا کوئی نظام ہے؟
جامعہ عربیہ صدیقیہ کے ماتحت جو ہے وہ رد فرق باطلہ کے سلسلے میں ہم اپنے طلباء جو انجمن کا پروگرام کرتے ہیں، آج جس کا سالانہ ہمارا جو اجلاس ہے انجمن کا، اس میں رد فرق باطلہ کے سلسلے میں پوری تیاری طلباء کرتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے وہ اساتذہ جو فرق باطلہ کے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے، اور ہمارا جو علاقہ جس میں اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں، دھولپور کا خاص طور سے ضلع دھولپور کا علاقہ ہے، باڑی سیپو وغیرہ، وہاں کچھ سفر بھی کیے ہم نے، باہر کے کچھ حضرات کو اکابرین کو بھی بلایا، باہر سے جیسے کہاں سے؟ جیسے دیوبند وغیرہ سے، اور جو ہے جے پور سے، یعنی جہاں کہیں سے بھی جو حضرات فرق باطلہ کے سلسلے میں کوشاں ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں موقع بہ موقع، اور ہم ان کو یہاں علاقے کی صورتحال سے واقف کراتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بعض جگہوں پر ہمیں خاص کامیابی ملی ہے۔ باڑی جو دھولپور میں ہے وہاں پر ایک بڑا اجلاس بھی کیا گیا تھا، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی، اور وہ پروگرام کامیاب رہا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک دو سوال اور کرنے ہیں کہ اب تک ہم اس جامعہ سے کتنے طلباء فیض اٹھا چکے ہوں گے؟ تقریباً اب ایسے تعداد تو نہیں شمار کی جا سکتی، باقی یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ ہزاروں طلباء جو ہے یہاں سے فیض اٹھا چکے ہیں، کم سے کم 300-400 طلباء جو ہے یہاں سے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور کوئی 100 کی تعداد میں ایسے طلباء ہیں جو عربی درجات میں یہاں شامل ہے، کوئی عربی سوم، چہارم، پنجم وغیرہ پڑھ کر کے جو ہے یہاں سے آگے گئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے یہاں سے فیض یافتگان کی جو دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور، جامعہ کلکوا اور دیگر بڑی درسگاہوں سے سند ہاپوڑ، جامعہ خادم اسلام ہاپوڑ وغیرہ سے سند فضیلت حاصل کر چکے ہیں، اور جے پور شہر، کوٹا، سوائی مادھوپور اور خاص طور سے ہنڈون اور گنگاپور، کرولی جگہوں پر، ان جگہوں پر وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج مدارس بہت کثرت سے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو نتائج اور فوائد سامنے آنے چاہیے وہ نہیں آ پا رہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ عوام کا مدارس پر سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ تو اس تعلق سے ارباب مدارس کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہر جگہ ہی مدرسہ قائم کرنا ضروری ہے، یا مکتب قائم کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا، اس کے مقصد سے اس کے قیام کے مقصد سے لوگ ناواقف ہو گئے۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد اگر ہمارے سامنے ہو تو یہ جو راہ چل پڑی ہے کہ ہر کوئی مولوی اور ہر کوئی دینی علوم کا پڑھا لکھا وہ کوئی ادارہ قائم کرنے لگتا ہے۔ اصل میں اداروں کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے، اور ادارے تو پھر کسی ایک ضلع میں ایک بڑا ادارہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اب ہر آدمی ادارہ قائم کرتا ہے، پھر وہ اس کا کوئی لائحہ عمل اس کے سامنے نہیں ہوتا، عوام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو پھر وہ ادارہ نہیں بلکہ وہ مکتب کی بھی شکل میں نہیں رہ پاتا ہے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ ہر ضلع میں ایک کمیٹی ہو ذمہ داروں کی، اور وہ اس کے ذمہ یہ بات ہو کہ ادارہ کوئی قائم ہو تو اس کے مشورے سے قائم ہو، ہر کوئی آدمی ادارہ قائم کرنے بیٹھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے امت کی صلاحیتوں کا اور امت کے مال و اسباب کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آئندہ ادارے کے تعلق سے یا علاقے کے تعلق سے آپ کے کیا عزائم ہیں؟ آئندہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عربی تعلیم کے نظام کو آگے بڑھائیں گے، اور اسکول کی تعلیم جو ہے ابھی 8ویں تک ہمیں منظور شدہ اسکول ہے ہمارا، ہم انشاءاللہ بہت جلد کوشش میں ہیں کہ کم سے کم 10ویں کلاس تک، اور اس کے علاوہ ITI وغیرہ کے بھی ہمارے کھولنے کا ارادہ ہے، اور مدرسۃ البنات کو بہت جلد شروع کریں گے انشاءاللہ، اور بچیوں کے لیے جو حکومت کی طرف سے بہت ساری پالیسیاں ہیں، بہت ساری شکلیں جیسے سلائی سینٹر وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم کھولنے کا ارادہ ہے۔ خدمت خلق کے تحت آپ نے جیسے بتلایا طلبہ کا بھی نظام ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کسی بھی عنوان سے؟ خدمت خلق تو بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام کی طرف جو ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اور اسلام کا صحیح تعارف کرانے کے لیے خدمت خلق سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کی تو گھٹی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے تیار رہے، جہاں کہیں بھی جیسا بھی موقع ہو سفر حضر میں وہ خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائے، تو انشاءاللہ اس سے جو نفرت کا ماحول ہے وہ ختم ہوگا، اور جو ہے ملک میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دیا۔